ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال نوچنا اور زیر ناف کی صفائی سنت ہے۔ زیر ناف کی صفائی میں استرے سے موڑنا، کاٹنا، نوچ ڈالنا یا بال صفا، پاؤڈر، کریم، بروئی کار لانا سب جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، استرا استعمال کرنا، مونچھیں کاٹنا، بغل کے بال نوچنا اور ناخن کاٹنا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس امر کی رخصت ہے کہ ان امور کو 40 رات تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا کہ مونچھیں موڑنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال نوچنے اور زیر ناف کی صفائی میں 40 راتوں سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ سفید بالوں کو نوچنا حرام ہے۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سفید بال مت نوچا کرو۔ جو مسلمان بحالت اسلام بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے سفید بال آ جاتے ہیں تو بروایت سفیان یہ سفید بال روز قیامت اس کے لیے نور ہوں گے، اور بروایت یحییٰ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی لکھتا اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ سفید بالوں کو مہندی یا قطن وسمہ سے رنگ لینا چاہیے، کالا کرنا حرام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیز جس سے بالوں کی سفیدی بدلی جا سکتی ہے وہ مہندی اور قطن وسمہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی اپنے سفید بال نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن جناب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ ان کا سر تغامہ سفید پھل پھول والی بوٹی کی مانند سفید تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو ان کے ہاں کی کسی عورت کے پاس لے جاؤ جو ان کی سفیدی کو کسی چیز سے بدل دے مگر سیاہی سے بچانا۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم اپنے بال سیاہی سے کالے کرے گی جیسے کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ جائز ہے کہ آدمی بال رکھے مگر ان کا اکرام کرے، انہیں چھوٹا کرنا مستحب ہے اور قزح مکروہ ہے۔ حاشیہ: قزح کی وضاحت آگے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں آ رہی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرہ سے زائد اور جمع سے کم ہوتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حاشیہ: سر کے بال جب کانوں کی لوؤں تک آئے تو وہ وفرہ اور جب کندھوں تک پہنچے تو جمع کہلاتے ہیں، اور ان کے درمیان والی حالت کے بالوں کو لمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ حدیث اپنی اسانید کی روشنی میں صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کندھوں کو لگتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے، آپ کے بال قدرے خمدار تھے، بہت گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، اور وہ کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بال رکھے ہوں تو اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، صاف ستھرے اور سنوار کر رکھے۔ یہ روایت حسن لغیری ہی ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میرے لمبے لمبے بال تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، نحوست ہے، نحوست ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ میں لوٹ گیا اور بال کٹوا ڈالے۔ پھر میں اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو فرمایا، یقیناً میری مراد آپ نہیں تھے اور یہ بال چھوٹے کرنا بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ جناب نافع رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ جناب نافع سے پوچھا گیا کہ قضا سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا، بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ خوشبو لگانا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نسائی وغیرہ۔ حاشیہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردانگی میں انتہائی کامل تھے۔ علاوہ ازیں آپ پر اللہ عز و جل کی محبت کا زبردست غلبہ تھا اور ذکر و فکر اور عبادت میں انتہائی عروج کو پہنچے ہوئے تھے، یہاں تک کہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی تھی۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری کے متعلق فرمایا، تمہاری سب سے بہتر خوشبو کستوری ہے۔ صحیح مسلم۔ وضو کا بیان۔ وضو اسے واو کی پیش سے پڑھا جائے تو اس کے معنی وضو کرنا یعنی پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اور اگر واو پر زبر پڑھی جائے تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور کہیں ان دونوں سے مصدری معنی یعنی وضو کرنا یا پانی بھی مراد لیا گیا ہے، اور اصطلاحاً طہارت کی نیت سے اعضائے وضو کا دھونا اور ان پر مسح کرنا۔ وضو کا طریقہ۔ جناب حمران رحمہ اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اس طرح کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئے، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک 3 بار دھویا، پھر بایاں ہاتھ اسی طرح دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 بار دھویا، پھر بایاں پاؤں اسی طرح دھویا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے ابھی کیا ہے۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ اس دوران میں اپنے جی میں باتیں نہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ دل سے نیت کرنا، زبان سے بولنا درست نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا اعتبار نیت ہی کے ساتھ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ بسم اللہ پڑھنا۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعض صحابہ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ پھر آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ دیا اور فرمایا، اللہ کے نام سے وضو کر لو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا حتیٰ کہ ان سب نے وضو کر لیا۔ راوی حدیث ثابت کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ آپ لوگ تعداد میں کتنے تھے؟ فرمایا، تقریباً 70 تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ۔ حاشیہ:
امام بیہقی فرماتے ہیں بسم اللہ کہنے کے مسئلے میں یہ روایت سب سے صحیح ہے۔ امام النووی المجموع میں کہتے ہیں اس کی سند جید، اور بیہقی نے اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں اس سے حجت لی ہے اور باقی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ میں مؤلف کہتا ہوں کہ اصل بات وہی ہے جو محدث البانی رحمہ اللہ نے کہی ہے، اگرچہ معمر عن ثابت کی روایت میں انہوں نے کلام کیا ہے، مگر اس کی روایت کی تائید یہاں قتادہ کی روایت سے ہو رہی ہے جو اس کے لیے تقویت کا باعث ہے، واللہ اعلم۔ اور اس کی اصل صحیح البخاری و صحیح مسلم میں بھی ہے، مگر ان میں توضؤ بسم اللہ کا ذکر نہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وضو مسلسل بغیر وقفے کے ہو۔ جناب خالد بن معدان صحابہ میں سے کسی سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاؤں پر ایک درہم کے برابر خشک جگہ دیکھی کہ اس پر پانی نہیں لگا تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو دوبارہ کرے۔ صحیح یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حاشیہ احمد کی روایت میں راوی بقیہ نے تحدیث کی صحت کی ہے اور صحابی کا مجہول ہونا سبب ضعف نہیں ہے۔ آپ نے جو اسے دوبارہ وضو کا حکم دیا تو اس سے استدلال یہ ہے کہ وضو مسلسل اور پے در پے کرنا چاہیے، درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وضو کے فرائض: چہرہ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے ہی کو دھونے کا حصہ ہے، لہٰذا یہ دونوں بھی واجب ٹھہرے، کیونکہ اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب میں چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل سے ثابت ہے کہ آپ اپنے ہر وضو میں کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرنے لگے تو لازم ہے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے سینک دے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور جناب لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وضو کے بارے میں آگاہ فرمائے، تو آپ نے فرمایا، مکمل وضو کر، انگلیوں میں کھلال کر اور ناک میں پانی خوب چڑھا، ماں سوا اس صورت کے کہ تو روزے سے ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تو وضو کرے تو کلی کر، سنن نبی داؤد، وصححہ الشیخ البانی۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا: اللہ عز و جل کا فرمان ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو۔ سورۃ المائدہ۔ اور جناب حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو وضو کا طریقہ کے تحت گزر چکی ہے، اس میں بھی یہ بیان موجود ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، حتیٰ کہ بازو عضد کے سرے کو چھو لیا، پھر سر کا مسح کیا، پھر ہاتھ اپنے کانوں اور داڑھی پر پھیرے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کی سند حسن درجے کی ہے، سنن دارقطنی۔ جناب نعیم بن عبداللہ المجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، انہوں نے اپنا پورا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا، کوہنی تک
حتیٰ کہ کوہنی سے اوپر بھی کچھ حصہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ دھویا کوہنی تک حتیٰ کہ کوہنی سے بھی اوپر کچھ حصہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ دھوتے دھوتے پنڈلی کا بھی کچھ حصہ دھویا، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ پنڈلی کا بھی کچھ حصہ دھویا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم لوگ قیامت کے دن کامل وضو کی بنا پر 5 کلیان ہوں گے، تو جو طاقت رکھے اسے چاہے کہ وہ اپنی سفیدی اور چمک کو لمبا کر لے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 3، پورے سر کا مسح کرنا اور کان بھی سر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، سورۃ المائدہ۔ اور سر کے مسح کا ذکر جناب حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی پہلے گزر چکا ہے۔ مسح میں پورے سر کا احاطہ واجب ہے، کیونکہ مسح کا حکم قرآن کریم میں مجمل ہے، جسے سنت نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے۔ کان بھی سر کا حصہ ہیں، اور ان کے مسح کے واجب ہونے کی دلیل ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کان سر سے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ یہ حدیث اپنی بہت سی سندوں کی وجہ سے صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسح کرتے ہوئے پورے سر کا مسح واجب ہے۔ مسح کرنے والے کو اختیار ہے کہ سر پر مسح کرے یا پگڑی پر، یا چاہے تو کچھ حصہ سر پر اور باقی پگڑی پر کر لے۔ یہ سب صورتیں صحیح اور ثابت ہیں۔ جناب عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور اپنے موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 4، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، سورۃ المائدہ۔ قبل ازیں حمران مولا عثمان اور نعیم بن عبداللہ مجمر کی روایات میں بھی پاؤں دھونے کا بیان گزر چکا ہے۔ پوائنٹ 5، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا۔ جناب لقید بن صابرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ وضو کے متعلق ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا، وضو مکمل کر اور اپنی انگلیوں میں کھلال کر۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ اسی طرح مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب وضو فرماتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں میں چھنگلی سے کھلال کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ انگلیوں میں کھلال واجب ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ لہٰذا ان صورتوں میں کوئی فرق نہیں کہ کھلال کے بغیر پانی پہنچ جائے یا نہ پہنچے۔ اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی کوئی فرق نہیں، لہٰذا کھلال کو پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ خاص کرنا یا پانی نہ پہنچ جانے کی صورت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں۔ وضو کے مستحبات۔ اعضائے وضو دھونے سے پہلے ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھونا۔ اس کی دلیل حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ وضو کا طریقہ کے تحت گزر چکا ہے۔ مسواک کرنا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو اعمال فطرت میں مسواک کے تحت بیان ہوئی ہے۔ کلی اور ناک میں ایک ہی چلو سے 3 بار پانی ڈالنا، جیسا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تعلیم دی تو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 بار اسی طرح کیا۔ صحیح البخاری۔
حاشا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی استعمال کرنا یعنی مزمزہ و استنشاق میں فصل کرنا بھی ثابت ہے۔ عبدالولی حاشا مکمل ہوا۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا ما سوائے اس صورت کے کہ آدمی روزے سے ہو، اس کی دلیل لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو وضو کے فرائض کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ دائیں اعضاء کو بائیں سے پہلے دھونا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور وضو کرنے بلکہ سبھی کاموں میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا بہت پسند تھا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ یہی بات وضو کا طریقہ میں جناب حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی گزر چکا ہے۔ اعضائے وضو اعضاء کو دھوتے وقت ملنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے 2 مد 354 گرام یا تقریباً 1.5 پاؤ پانی دیا گیا تو آپ اپنی کلائیوں کو مل مل کر دھونے لگے۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔ داڑھی کا خلال کرنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس کے ذریعے سے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھے اسی طرح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح لغیری ہی ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع کی احادیث یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ یہ حجت و استدلال کے لائق ہیں، داڑھی کا خلال واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں۔ یہ جو بعض روایت میں آیا ہے کہ میرے رب نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ امت کے حق میں وجوب کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان الفاظ میں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کا اظہار ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا ابو انس کی روایت میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مقام مقاعد میں وضو کیا اور بولے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے وضو کیا اور اعضاء کو 3 بار دھویا۔ صحیح مسلم۔ المقاعد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس کچھ دکانیں تھیں یا المقاعد کا مطلب سیڑھیاں ہے۔ مزید برآں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسجد کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے اور وضو وغیرہ بھی اسی جگہ کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی سر کا مسح بھی 3 بار کرنا مستحب ہے، جیسا کہ جناب حمران روایت کرتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے سر کا مسح 3 بار کیا، پھر بولے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس سے کم بار بھی اعضاء دھو لیے تو اس کے لیے یہ وضو کافی ہوگا۔ اسی طرح جناب شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بازو 3 بار دھوئے اور سر کا مسح بھی 3 بار کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح کیا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ترتیب سے وضو کرنا ترتیب کے ساتھ وضو کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اکثر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا حال بتلایا ہے وہ سب ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہی بیان کرتے ہیں۔ البتہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا اور چہرہ 3 بار دھویا، پھر کلائیاں کہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر 3 بار کلی کی اور ناک سے کی، پھر اپنے سر کا اور کانوں کے اندر باہر کا مسح کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔
وضو کے بعد کی دعا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابو سعید صحیح مسلم۔ اور یہ اضافہ کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاکیزہ رہنے والوں میں کر دے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور کہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔